ایک سنابولی صاحب ہیں اہل حدیث عالم، انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا، بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کر رہا ہوں. انہوں نے کلپ میں یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب نے نا میرا نام لے کے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ تراویح کا لفظ ہی 8 رکعتوں پہ فٹ نہیں بیٹھتا. اسلاف نے اس نماز کو نام دیا ہے تراویح کا. ترویحہ 4 رکعتوں کو کہتے ہیں. تراویح اس کی جمع کثرت ہے، یعنی کئی مجموعے 4 رکعتوں کے. تو 8 رکعتیں اگر ہوتی تو ترویحتین کہا جاتا. تراویح بولو، اسلاف اس کو تراویح نہیں کہتے، ترویحتین کہتے، 2 ترویح ہے. پھر میں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں نا، جواب میں باتوں کو گھماتے ہیں. تو انہوں نے سنابولی صاحب ہے کوئی، انہوں نے کہا کہ میں گھما نہیں رہا، میں صحیح جواب دے رہا ہوں، حالانکہ اس میں گھمایا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک چیز کا نام غلط دے دیا ہے تو نام ٹھیک کرو نا. یہ گھمایا ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں اخوہ جمع کا لفظ ہے جو اخ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، حالانکہ وہ جمع کا لفظ قرآن نے بھائیوں کی وراثت بیان کی ہے، حالانکہ ایک بھائی کی بھی وہ وراثت ہے جس کو اخ خیفی کہتے ہیں. تو وہ جو ایک بھائی کی بھی وہ وراثت ہے نا، وہ اس لیے نہیں کہ بھائیوں کا لفظ اخ پر صادق آ رہا ہے، وہ دلالت النص سے یا اجماع سے ثابت ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 وراثت ملے گی، فلہن ثلثا ما ترک. حالانکہ 2 بیٹیاں ہوں تو بھی کتنی ملتی ہے؟ 66%. اب کوئی اٹھ کے کہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے 2 سے زیادہ کا جو لفظ ہے نا وہ 2 بیٹیوں پہ بھی صادق آتا ہے، تو یہ غلط بات ہوگی. 2 سے زیادہ ہی کو کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے 2 سے زیادہ کو 66% ملے گا. تو 2 سے زیادہ تو 2 سے زیادہ، باقی 2 کو کیوں؟ وہ دلالت النص یا اجماع کی وجہ سے، اس کی الگ دلیل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ نہیں کہ ہم آیت کا مطلب ہی چینج کر دیں گے کہ 2 سے زیادہ کا مطلب 2 ہے. دنیا میں کہیں بھی 2 سے زیادہ کا مطلب 2 نہیں ہوتا. تو یہاں بھی قرآن جو سورہ وہ جو آیتیں ہیں نا وراثت کی، اس میں کہہ رہے بھائیوں کو اتنا ملے گا، حالانکہ ایک بھائی کو بھی اتنا ملتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائیوں سے کا اطلاق بھائی پر بھی ہوتا ہے، بھائیوں کا اطلاق بھائیوں پر بھی ہوتا ہے، جو پلورل ہے پلورل ہی رہے گا. انہوں نے یہاں سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے پتہ چلا تراویح جمع کا لفظ ہے لیکن جمع سے کم پہ بھی دلالت کرے گا. وہ بھائی جمع سے کم پہ تراویح کا لفظ دلالت نہیں کرتا. اور یہ جو سنابولی صاحب نے دلیل دی ہے نا، میں تمیز سے انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی تو اس لیے کہ لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں. تراویح جو رمضان کی شان تھی، کثرت رکوع، کثرت سجود، کثرت تلاوت، تو اس میں تلاوت تو باقی رکھی، رکوع اور سجدے مارکیٹ سے کیا کر دیے؟ شارٹ. تو وہی کر دیے جو عام دنوں میں ہوتے ہیں. تو پھر رمضان کی کوئی خاصیت بچے گی نہیں. تو رمضان میں رکوع سجدے بھی رات کو بڑھانے پڑیں گے آپ کو. تو اب کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا، محترم نے جو کہا ہے کہ بھئی یہ جو تراویح کا لفظ جب غلط دیا ہے، حدیث سے 8 ثابت ہیں، تو اسلاف نے لفظ ہی غلط دیا، تو لفظ ٹھیک کرو نہ کہ تعداد کو بڑھاؤ. اس کا جواب سمجھیں. دیکھو بعض دفعہ لفظ پہلے دے دیے جاتا ہے نام، اور چیز بعد میں وجود میں آتی ہے. مثال کے طور پر آپ کا بچہ پیدا ہوا، آپ کو ابھی اس کی خصوصیات معلوم نہیں ہے کہ یہ بزدل بنے گا یا بہادر بنے گا، پتہ ہی نہیں بہادر ہے یا بزدل. آپ نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان. بڑا ہوا تو چھپکلی سے وہ ڈرتا ہے، چوہے سے وہ ڈرتا ہے. اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں بہادر خان بہادر خان، نام دیکھو اس کا بہادر خان ہے لہذا یہ بہادر ہے، نام سے پتہ چلتا ہے بہادر. تو یہاں یہ سنابولی صاحب کی دلیل صحیح چلے گی. بھائی نام غلط رکھ دیا ہے تو بندے کی صفت چینج نہیں ہوگی. نام کیا کرو، اس کا نام غلط رکھ دیا ہے، اس کا یہ نام چینج کر دو، اس کو صلاۃ اللیل کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو، نام غلط رکھا ہے. یہ بہادر خان کو بجائے بزدل خان رکھ دو اس کا نام، یہاں یہ بات صحیح ہوگی. لیکن جہاں صفات دیکھ کے نام رکھا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا انتظار کیا کہ دیکھیں ہم اس کو کیا اس میں کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، دیکھا بھائی یہ تو ارطغرل خان بنا ہوا ہے. وہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے نا تلواریں اور زبردست پھڈوں، محلے والوں سے پھڈا، ادھر سے پھڈا، گھنٹی بجا کے بھاگ ہی نہیں رہا، ورنہ تو بچے بھاگ جاتے ہیں. اب جب اس کا نام بہادر خان رکھا ہے نا، پھر یہ دلیل نہیں ہوگی کہ نام غلط رکھا ہے تو نام چینج کرو. پھر یہ بھائی یہ نام جلد بازی میں نہیں رکھا، یہ اس بچے کی صفات کو محلے کے اچھے لوگوں نے دیکھ کے نام رکھا ہے، لہذا یہ نام اس کی دلیل ہے کہ یہ واقعی کیا ہے؟ بہادر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ تراویح کا نام اسلاف نے پہلے رکھ دیا، رکعتیں بعد میں پتہ چلی ان کو کہ یہ تو 8 ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اب ہم اس کا نام چینج کریں. اسلاف نے جب اپنے دور میں دیکھا نا بہت ساری رکعتیں ہو رہی ہیں، 4 4 رکعتوں کے بہت سارے مجموعے ہیں،
تو اس مجموعے کو دیکھ کر انہوں نے اس کا نام تہجد نہیں رکھا، الگ سے کیا نام رکھا؟ تراوی، جو رمضان کے ساتھ خاص ہے. تو اس لیے وہ 8 رکعتوں والی تہجد والی ہم پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی. اور آپ علماء سعودیہ کا حوالہ نہ دیا کریں، اس زمانے کے چاہے مکہ مدینہ ہو یا مصر ہو یا جاپان ہو یا سوئٹزرلینڈ ہو، یہ اس زمانے کا اسکالرز ہیں جو پہلے جو اسلاف نے جس طرح قرآن و سنت کو سمجھا ہے نا، وہ سمجھ معتبر ہے ہماری نظر میں. آپ کی سمجھ ہماری نظر میں معتبر نہیں ہے. اور آج کل ایک اور سنابولی صاحب نے خیانت کی ہے، امام مالک کا قول پیش کیا کہ میری نظر میں 8 اصل میں صحیح ہیں، اور یہ پتہ نہیں لوگوں نے اتنے رکوع سجود کہاں سے نکال لیے. میں پھر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ جیسے خلا پہ میں نے ریکارڈ کروایا نا، ایسے میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، اور بتاؤں گا قرآن و سنت اور اسلاف کیا کہتے ہیں اس بارے میں. 8 نہیں ہے کہیں بھی. لوگ ہمیں کہتے ہیں مبالغہ کر رہا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے غلو کون کر رہا ہے اور کون تمہیں اسلاف کی طرف لے کر آ رہا ہے. تو امام مالک کا ایسا کوئی قول نہیں ہے کہ میری نظر میں 8 بہتر ہیں، کوئی قول. یہ علامہ شوکانی سے غلطی ہوئی ہے اور کئی جگہ غلطی کی ہے. ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے وہیں سے اٹھا کے بیان کرنا شروع کر دی ہے. امام مالک سے ان کی اپنی کتابوں میں جو قول منقول ہے وہ 36 رکعتوں کا ہے، اور ان کے شاگردوں نے اس 36 کو چینج کر کے 20 کیا ہے. یعنی فتویٰ مالکی مذہب میں 20 پر ہے. امام مالک نے 36 اس لیے کہ اپنے زمانے میں دیکھا لوگ 36 پڑھ رہے ہیں. امام مالک کو امیر نے پیغام بھیجا، امیر وہاں کے جو بھی امیر تھے، کہ اس کو کم کرو. امام مالک نے کہا کم نہیں کروں گا کیونکہ میں نے 36 پڑھتا ہوا پایا ہے. لیکن امام مالک کے شاگردوں نے کیا کیا کہ بھائی اصل حضرت عمر نے جو 20 شروع کی تھی لہذا اسی پہ. تو مالکی مذہب میں فتویٰ 36 پہ نہیں ہے، فتویٰ کس پر ہے؟ 20 پر ہے. بعض اماموں کے قول ملتے ہیں لیکن ان قول کی دلیل مضبوط نہیں ہوتی تو ان کے شاگرد اس قول کو چینج کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز استسقاء ثابت نہیں ہے، لیکن حنفی مذہب میں نماز استسقاء ہے، کیوں بھائی اس بارے میں صحیح حدیث ہیں. تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام صاحب کے قول کو کیا کر دیا؟ چینج. تو ایسے ہی امام مالک نے اپنے زمانے میں 36 ہوتے ہوئے دیکھی، حکم دیا لوگوں کو 36 پڑھو، لیکن ان کے شاگردوں نے جب دیکھا کہ بھائی اصل تو 20 ہیں، یہ 36 بعد میں عمر بن عبدالعزیز سے ملتا ہے ہمیں، انہوں نے شروع کروائی. انہوں نے کہا تاکہ رکعتیں لمبی ہو تو قرآن ہلکا ہو جائے گا لوگوں پہ، رکعتیں مختصر ہو جائیں گی. تو انہوں نے بعد والوں نے چینج کیا، نہیں بھائی جو رکعتیں حضرت عمر سے جو منقول ہیں ہم نے وہی پڑھنی ہے. اور حضرت عمر سے جو 8 والی منقول ہے نا، ان کے بارے میں دعوے ہی دعوے ہیں کہ صحیح ہیں. تو میں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہ صحیح اس میں کیا ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت بڑے علامے ہیں، لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا ہمیں سمجھا جاتا ہے. کیوں اتنے خالی نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اسلاف کی دعوت دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے دلائل آج کے اسکالرز کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہیں.